افغانستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم تعلق ہے، بیکاز اٹ از دا کی ٹو اسٹیبلٹی ان پاکستان. جو ایشو ہے آپ کے فارمر فاٹا میں، یا ایشو ہے ٹی ٹی پی کا یا پی ٹی ایم کا، اور اب اور بھی جو سیاسی ایشوز آ گئے ہیں، اس میں دس از اے کی ریلیشن شپ. اور حالیہ دورے میں گیا تھا تہران 23 دسمبر کو. میری ملا متقی صاحب سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی تھی، جو وزیر خارجہ ہیں اس وقت حکومت کے، اور ان سے بھی تفصیلی بات ہوئی تھی. اور میں پرسنلی سمجھتا ہوں، میرا تو ویو رہا ہے کہ یہ جو پالیسی تھی ہماری کہ زبردستی دھکیلو افغان جو باشندے پاکستان میں رہتے ہیں، یہ غلط پالیسی ہے. ہم ماڈل میزبان رہے ہیں 40 سال سے، سب سے طویل عرصے کے لیے سب سے زیادہ افغان مہاجرین کو ہم نے میزبانی کی ہے، اور ماڈل میزبانی ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ اس کو ہم ماحول خراب نہ کریں. بلکہ میرا تو یہ بھی ویو ہے کہ جو لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، پلے ہیں، پڑھتے ہیں، دے آر پاکستانیز اینڈ دے شوڈ ریمین. اور یہ جو ہے کہ ان کو نکالیں، یہ کرنے، یہ پاسبل نہیں. ویسے بھی غلط بات ہے. اٹ از انلیگل، اٹ از امورل، غیر اخلاقی ہے، غیر قانونی ہے، اور ہمیں یہ رول ہونا چاہیے. وی شوڈ پلے دیٹ رول. 2 million روہنگیاز لیو ان کراچی، 2 million بہاریز لیو ان کراچی. تو ایسی کوئی بات نہیں. پاکستان از اے بگ کنٹری، وی کین انکلوڈ ایوری باڈی ایسے، اینڈ وی شوڈ پلے دا رول. وی آر دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور ہماری ایک شناخت ہے. اور یہ بارڈر کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بارڈر کلوجرز ہیں، ہماری پالیسیز یہ غلط ہیں. کہ کوئی واقعہ دہشت گردی کا ہوتا ہے تو ہم سزا کے طور پر بارڈر بند کر دیتے ہیں. دس از ایبسولوٹلی رانگ. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایران افغانستان تجارت جو ہے وہ پاکستان افغانستان تجارت سے بڑھ گئی ہے. ادھر بھی ایشوز آتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ کلوز دا بارڈرز. سو یہ میرے خیال میں یہ ایک پس منظر میں دینا تھا. اب واٹ ہیز چینجڈ، ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، ایک نیا موقع ہے، ایک نیا اپرچونٹی ہے پاکستان افغانستان کے لیے. ایک تو ہے کہ 42 سال کے بعد افغانستان میں امن آیا ہے، جنگ نہیں ہو رہی. 1979 میں سوویت یونین آیا، 1989 میں سوویت یونین گیا، 89 سے 2001 خانہ جنگی ہوئی، 2001 سے 2021 تک امریکن فوج تھی، اور اب 15 اگست 2021 کے بعد دیر آر نو فارن فورسز ان افغانستان. اور 42 سال کے بعد افغانستان میں اب جنگی حالت نہیں ہے، جنگ ختم ہو گئی. سو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اور جو طالبان حکومت ہے اس وقت کابل کی، اس کو ڈی فیکٹو تسلیم کر لیا ہے چین نے بھی، مغرب نے بھی. مغرب کے لوگ ملتے ہیں، ٹامس ویسٹ اسپیشل ریپرزینٹیو امریکہ کا، ہی میٹس دا طالبان ان دوحہ. انڈیا نے بھی کر لیا ہے. ہماری بھی گفتگو چلتی رہتی ہے. اور ابھی میں ماسکو سے ہو کے آ رہا ہوں، 2 ہفتے پہلے میں ماسکو گیا تھا. میری ان کے جو پوٹن کا نمبر 2 ہے دمتری میدودیو، جو ان کا صدر بھی رہا ہے، وزیر اعظم بھی رہا ہے، اس سے ملاقات ہوئی. میری لاوروف جو ان کا وزیر خارجہ ہے، اس سے ملاقات ہوئی. اور میں نے جو میری گفتگو ہوئی میدودیو سے، وہ اس خطے کو بڑے غور سے دیکھتا ہے. میں نے کہا آپ کی کیا پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے؟ کہتا ہے کہ چین نے جو کیا ہے، افغانستان کے سفیر کو تسلیم کیا ہے، ہم اسی راہ پر چلنا چاہتے ہیں. ہم بھی افغان طالبان کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک قانونی رکاوٹ ہے، کیونکہ آفیشلی رشیا کے اندر افغان طالبان کو وہ دہشت گرد تنظیم کے طور پر لسٹ کیا گیا ہے. کہتے ہیں وہ لسٹنگ ختم ہوگی تو ہم ان سے تعلقات بنائیں گے. تو یہ ایک میرے خیال میں مثبت بات ہے، کیونکہ ہمیں فیکٹس تسلیم کرنے چاہیے. اور ایک جو نئی چیز ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو داخلی سلامتی ہے، انٹرنل سیکیورٹی، خاص طور پہ ہمارے جو مغربی سرحدوں میں ہے، چاہے ایران ہو، افغانستان ہو، اس کا اب تعلق صرف پاکستان کے ساتھ نہیں رہا، اس کا اب ریجنل جیو پالیٹکس سے تعلق ہے. سو ایران ہو، افغانستان ہو، اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ انڈیا ہو، تینوں سے ہمارے تعلقات کو اچھے نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہم ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں تو یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہم unless and until ہم افغانستان کی حکومت سے کوئی تعلق، تعاون اور مذاکرات کریں. اگر ہم بات کرتے ہیں BLA کی، بلوچ کی، جو پاکستان کے خلاف ہیں، یا جیش العدل کی جو ایران کے خلاف ہے، تو وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا پاکستان کے اندر جب تک ایران کے ساتھ ہم گفتگو نہیں کرتے. اور اسی لیے جو ایشوز ہیں اپنا انڈیا کے ساتھ بھی، اس کا بھی ہے. سو پاکستان's relations with 3 of its neighbors and Pakistan's internal stability is now inextricably intertwined with regional geopolitics. So these
solution of these problems require resolution through the neighborhood, India, Iran, and Afghanistan. So this is a new reality which we have to accept.